اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آنی ہے، آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون اس سال حج کو جائے گا۔ اتنی نازک رات ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں اس رات کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے رب کریم سے دعا تو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کی رات بنا دے، یہ سال ہمارے لیے مدینے حاضری کا سال بنا دے، یہ سال عافیت، خیر اور پریشانیوں سے دوری والا سال بنا دے۔ مگر اس رات قبرستان نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا، تو مسلمانوں کو اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے، مگر رات ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ غنیت الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب، اس میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں، کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب دنیا سے جانا ہو جائے۔ آج قبرستان بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، مگر اپنی موت یاد نہیں آتی، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ عربی کا مقولہ ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا۔ مگر آج رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک عبرتناک، دل کے تاروں کو ہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا، تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چل دیے۔ آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے، اشک بار ہو گئے، اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟
اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا۔ کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سراں اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں۔ گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟
50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है, अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, अंधेरा घर होगा। सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। हैं? शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है? अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है, अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा।
مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا. ہم میت بن جائیں گے, ہم جنازہ بن جائیں گے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں نا, وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو. نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, حرام دیکھنا چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. ادھر مار پڑی نا, ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی, اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں, بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں. اس کے پاس تو شراب تھی, اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے, میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ کیا کیا, دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا, اب شراب نہیں پیوں گا. اللہ سچی توبہ کرتا ہوں دل ہی دل میں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں, ادھر یہ شرابی کھڑا ہے, مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی, سچی بات کی, سچی توبہ کی. وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے, اس میں سرکہ ہے, اس بوتل میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, وہ شراب سرکہ بن گئی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے کریم مولا, توبہ قبول کرنے والا, میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا, مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک گناہ کرتے رہیں گے, کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے, کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے. شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا, ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا. مرنا نہیں, دنیا سے جانا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. آؤ توبہ کر لیتے, آؤ معافی مانگ لیتے. بولو نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے, ہو گئے گناہ, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ, مالک معاف کر دے, کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی استقامت نہیں ملی, بولا معاف کر دے. تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک, بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے. اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں, توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک, معاف کر دے. اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا, ماں نے مجھے معاف کیا, مالک تو تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کر دے. اب نماز قضا نہیں کروں گا مولا, معاف کر دے. اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا, معاف کر دے. اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک, معاف کر دے. حرام نہیں دیکھوں گا مولا, میری مجھے معاف کر دے. اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں, آج سر جھکاتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں, مگر تو کریم ہے مولا, معاف کر دے. کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے, کریم کرم کرتے ہیں مولا, تو سب سے بڑا کریم ہے, معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی, کر لو سچی توبہ, کر لو پکی نیت. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, دیکھو ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا ویسے نہیں جائیں گے, ہم بدل کر جائیں گے, ہم سدھر کر جائیں گے, اللہ کرم کر دے گا, ہم اچھے ہو جائیں گے. لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے, اور سچی پکی نیت کرو. جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی,
تو اس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے. پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بس اب آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اپنے رب کریم کی طرف, آ جاؤ سجدوں اور تلاوت کی طرف. بہت کر لیے گناہ, مرنے کا وقت قریب ہے. کیا معلوم آج شب برات یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہے. ہو سکتا ہے کچھ دن ہی رہ گئے ہوں, کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن دیکھو سچی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے, پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے, پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا. حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا. وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا, اور نوافل پڑھتا, اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی, یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, ابھی چانس ہے ہمارے پاس. جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا, اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے, ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس دن صرف جزا ہوگی, یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا. آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا. قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا. اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے, کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے, تو گھر والے کیا کہتے ہیں, خاندان والے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا, ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا, جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا, بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف, سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا, کا چیک کر لیا. بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی, کا تمہارا یہ انعام. وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں. تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہیں, چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گیا, واقعی بہت بیمار تھا. کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے, اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. تھا تو بے وقوف نا. کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے, زبردست بیڈ رومز ہیں, آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے, آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا, ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان, آپ کے گھر کے باہر خادم, خادمائیں, کنیزیں, غلام, بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا, جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے. وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے, اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے تو بظاہر واقعہ, مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے, کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں, کوئی کہتا ہے گارڈن میں, کوئی کہتا ہے کلفٹن میں. جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟
ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا۔ قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا؟ قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں، یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لو۔ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ خدا را آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی، اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے۔ تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی، اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں۔ یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو۔ مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے۔ میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی، مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ، اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ۔ آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے۔ سبحان اللہ، ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور علماء کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ پہلا آپشن تھا، غور سے میری بات سنیے گا، شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں۔ اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پہلا آپشن کیا ہے، علم دین۔ ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے۔
آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے, علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے, تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے, بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں, تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا, نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل, لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے, کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی, صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں, جامعۃ المدینہ ہیں, اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا, عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں, اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا, اور وہ ہے صدقہ جاریہ. مشورہ دیتا ہوں, اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہاں, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے, بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا. اچھا, اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد میں حصہ ملا دیں. دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا, تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. اچھا, صرف مسجد نہیں, یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے, شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے, میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں, ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں, ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے. تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے, انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے, اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی. اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے, اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے, تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں. دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے, نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے, اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں, دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے. الحمدللہ کمال کا ماحول ہے, بار بار آخرت یاد دلاتا ہے, بار بار موت یاد دلاتا ہے, تاکہ ہمیں یاد رہے, ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.